جس قوم کی مسجدوں میں صحن سے بچوں کی آوازیں نہیں آتی اس کا مستقبل تباہ ہے۔ اس نے اتنے بد اخلاقی سے بچے کو یوں پیچھے سے پکڑ کے یوں جھٹکا، وہ پیچھے۔ مجھے اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ۔ آپ کو اسے مولوی ہو، داڑھی رکھی ہوئی، آپ کو یہ نہیں پتا کہ نماز نہیں ہوتی؟ لاؤ فتویٰ کہیں سے مجھے بتاؤ کہ اگر سب میں بچہ شامل ہو جائے نماز نہیں ہوتی، کہیں سے فتویٰ لا کے دو، جو مجرم کی سزا وہ میری سزا۔ کا ایک محاورہ ہے، ترک کا ایک محاورہ ہے، کہتے کہ جس قوم یا جس لوگوں کے، جس قوم کے مسجد کے صحن سے بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی، سمجھ لو ان کا مستقبل تباہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مسجد کے اندر کیا کرتے؟ بچوں کو خود لاتے ہیں، لاتے پیچھے چھوڑ دیتے۔ بچے کی فطرت ہے مستی کرنا، کھیلنا، بھاگ دوڑ کرنا، چیخیں مارنا، پکارنا۔ ہماری ویسے کون سی نماز اتنی پائے کی ہے کہ ان کی وجہ سے خلل پڑ رہا ہے؟ نماز کے اندر حساب چل رہا ہوتا ہے کہ اتنے آج دے دیے، اتنے لے لیے، اتنے دینے، اتنے لینے ہیں۔ بچے کی تربیت مساجد کے اندر ہوگی، مدارس کے اندر ہوگی، نیک مجالس کے اندر ہوگی، نیک بزرگوں کی محفلوں میں ہوگی۔ میں نے کتنے ایسے اللہ والے بزرگ دیکھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یقین مانے ان کی مجلس میں آپ کیا کرو، بڑے شرفاء بیٹھے ہوتے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ان کی مجلس میں، لیکن اگر کوئی اپنا بچہ ساتھ لے آتے، اس بزرگوں کو میں نے خود کتنوں کو دیکھا ہے کہ اس باپ کو بھلے وہیں بیٹھنے دیتے ہیں، بچے کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے پاس بلا کر اسے بوسہ دے کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بزرگ اللہ والا، اس کی عقل صحیح ہے، اس کو پتا ہے آج اس بچے کو میں پیار دوں گا تو یہ بچہ اللہ والوں کے قریب ہوگا۔ مساجد کے اندر بچے آ جاتے ہیں، اگر تھوڑا کھیلتے ہیں، مستی کرتے ہیں، انہیں روکے نہ، انہیں ڈانٹے نہ۔ اغلاط العوام کتاب ہے، میں بعض غلطیاں، اغلاط العوام کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی غلطیاں، اس میں ایک یہ غلطی لکھی ہے کہ بھائی یہ چپل الٹی دیکھتے ہیں، جسے دیکھو کہ بھائی اس کا رخ اللہ کی طرف ہو رہا ہے، اسے سیدھا کر لو۔ یہ غلطی ہے، اس وجہ سے چپل کو سیدھا نہیں کیا جائے کہ یہ رخ اللہ کی طرف ہے تو یہ گناہ ہے، نہیں۔ ہاں اگر چپل کے نیچے کچھ گند لگا ہوا ہے، ایسی نجاست اور نجاست والی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی مسلمان، کوئی اچھی طبیعت والا اسے دیکھے گا، اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، تو اسے سیدھا کر لو کہ یہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس وجہ سے سیدھا کیا جائے۔ ورنہ چپل الٹی ہے سیدھی ہے، یہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اس کے نیچے گند لگا ہوا ہے تو اسے سیدھا کر لو کہ سلیم الطبع آدمی دیکھے گا جس کی طبیعت میں یہ صحیح اچھا نہیں لگتا اور اسے برا لگتا ہے تو مسلمان کو تکلیف ہوگی، تکلیف دینا گناہ ہے، اس لیے سیدھا کر لیا۔ اور دوسری غلطی، بہت سی غلطیاں ہیں۔ دوسری غلطی کیا ہے کہ مسجد کی صف ہوگی، صف کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بچہ نماز کے اندر کھڑا ہوئے، کوئی بھی آئے گا اس کو یہاں سے پکڑ کے اتنی بد اخلاقی سے یہ پیچھے کیا۔ اور بچے کو جب مسجد لے کر جائیں اپنے ساتھ کھڑا کریں، کیونکہ بچہ جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ مستی نہیں کرے گا، جیسے آپ کرو گے وہ ویسے ہی کرے گا۔ آپ سجدہ کر رہے ہو وہ بھی سجدہ، آپ رکوع کر رہے ہو وہ بھی رکوع، کیونکہ میں نے پہلے بتایا بچے کی طبیعت کے اندر کیا ہے، اپنے بڑوں کی نقل اتارنا، تو وہ وہی کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، پیچھے پکڑ کے وہ پھینکتا وہ پھینکتا، 3-4 جب جمع ہو گئے تو پھر بچوں سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، وہ پھر 3-4 پیچھے ہم جمع کر دیتے، وہ تو شور ہی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کریں گے کہ ہاں ایسا بچہ نہ ہو جو بالکل نہ سمجھے نہ بالغ، بالکل ہی چھوٹا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا، اکثر شلوار ہی میں چھوٹا تقاضا وغیرہ کر لیتا ہے، اس بچے کی میں بات بھی نہیں کر رہا۔ ایسا بچہ ہو سمجھدار جو اپنا چھوٹا تقاضا وغیرہ واش روم وغیرہ میں کرتے یا ابو کو بتاتا ہو، اس بچے کو لازمی مسجد لائے، اس کی تربیت ہو جائے۔ لیکن یہ بڑی غلطی ہے، پکڑ کے ایک جگہ میں نماز پڑھ رہا تھا قائدآباد کی طرف، بات کہیں اور چل رہی تھی، کہیں اور چلی گئی۔ وہاں پر میں نے ایک بچے کو لیا اپنے پاس کھڑا کیا، جیسے ہی نماز میں
شامل ہونے ہی والا تھا، ایک بابا آیا، اس نے اتنے بد اخلاقی سے بچے کو یوں پیچھے سے پکڑ کے یوں جھٹکا، وہ پیچھے. مجھے اتنا غصہ آیا کہ یہ کون سی جاہلانہ حرکت ہے. میں نے بچے کو پیار سے بلایا، اپنے ساتھ جیسے کھڑا کیا، وہ بابا میرے گلے پڑ گیا. آپ کو ایسے مولوی ہو، داڑھی رکھی ہوئی، آپ کو یہ نہیں پتا کہ نماز نہیں ہوتی؟ لاؤ فتویٰ کہیں سے مجھے بتاؤ کہ اگر سب میں بچہ شامل ہو جائے نماز نہیں ہوتی. کہیں سے فتویٰ لا کے دو، جو مجرم کی سزا وہ میری سزا. یہ بڑی غلطی ہے کہ بھائی صف میں بچے کو پیچھے کیوں کر رہے؟ نماز نہیں ہوتی. اپنے سے مفتی، اپنے سے فتوے. کس نے کہا بھائی نماز نہیں ہوتی؟ بلکہ بچوں کو لائے. میں نے ترک کا ایک محاورہ آپ کو بتایا، وہ کہتے ہیں کہ جس مسجد میں، جس قوم کی مسجدوں میں صحن سے بچوں کی آوازیں نہیں آتی، اس کا مستقبل تباہ ہے. کیونکہ وہ بچے کو لاتے نہیں، بچہ آتا نہیں، پھر وہ آگے جا کے نماز پڑھتا نہیں. جو بچپن میں وہ بچپن میں ہے. بچہ اگر نماز کا عادی بنے گا بڑا بھی ہوئی. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام تو سنا ہوگا. وقت کم ہے، مختصر کر کے اس کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، بس بات ختم کرتا ہوں.